تو میں نے دیکھا کہ جس وقت میں وہاں بانسری بجاتا ہوں تو میری بانسری کے اندر کوئی چینج آ گیا ہے یعنی کہ ایسے لگا کہ مجھے اس میں مزہ آنا شروع ہو گیا. یہ جو ایک تو کام کے اندر جو ایک رسپیکٹ والا سین ہے نا، آپ دیکھیں کہ پیسے والے لوگ جو بھی چیز کرتے ہیں نا وہ چیز رجسٹرڈ بھی ہوتی ہے، اور ایک جو چیز اس سے تعلق رکھتی ہے کہ جو آپ کی فائنینشیل نیڈ نہیں پوری کر سکتی ہے اور اپرچونیٹیز بھی نہیں ہیں، تو اس طرف لوگ کم جاتے ہیں. تو ایک امپیکٹ ہمارے ذہن میں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ شاید اس چیز میں پیسہ نہیں ہے اور شاید اس چیز میں عزت نہیں ہے، اور ایک مذہبی مسئلہ بھی ہے. تو یہ چیزوں کا سامنا مجھے شروع سے ہی کرنا پڑا. اور بغاوت والا سین تو مجھے گھر کی طرف سے تو اتنا ٹینشن نہیں تھی، لیکن مطلب معاشرے کی طرف سے، اور پھر ایسی فیملی سے تعلق رکھنا کہ جس میں میوزک ہو ہی نہ، تو مجھے اس میں بہت سٹرگل کرنی پڑی ہے. اور پھر میں ساز کے ساتھ ساتھ میں نے روحانیت کو بھی پڑھا، روحانی ہستیوں سے ملا ہوں. تو پھر میری زندگی میں ایک بڑا چینج آیا. مجھے پتہ لگا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کہاں جا کے یہ چیز غلط ہے اور کہاں جا کے یہ چیز صحیح ہے. تو میں نے اس چیز کو روح کے ساتھ ہی شروع سے رکھا ہے، اور ہمیشہ سے مطلب ایک روحانی اس چیز کے اندر لے کے گیا ہوں. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف زیادہ رجحان رہا، ان کی چیزیں دیکھیں، مولانا روم کو دیکھا، وارث شاہ سرکار کو دیکھا، بابا بلے شاہ کو پڑھا، سخی سلطان باہو سرکار کو سنا. پھر میرا زیادہ رجحان اس طرف ہو گیا، یکدم سے نا مطلب بزرگان دین کی طرف میرا رجحان ہو گیا. اور مجھے کچھ لوگ ایسے ملے جنہوں نے مجھے بزرگان دین کی تعلیمات کے بارے میں بتایا، اور مجھے کچھ روحانی ہستیوں سے میری ملاقات ہوئی. تو مجھے دربار شریف پہ اکثر مجھے ڈیوٹی کرنے کا موقع ملا. سب سے پہلے میری ڈیوٹی لگی بری سرکار پہ، تو میں نے بری سرکار جا کے بانسری بجانا شروع کر دی. جب میرے پاس ٹائم ہوتا، ہفتے میں 1 دن یا 2 دن یا مہینے میں 1 دن، تو میں نے دیکھا کہ جس وقت میں وہاں بانسری بجاتا ہوں تو میری بانسری کے اندر کوئی چینج آ گیا ہے یعنی کہ ایسے لگا کہ مجھے اس میں مزہ آنا شروع ہو گیا. علم تو میرے پاس تھا، میں سیکھنا بھی، بابر صاحب کا بھی شاگرد ہوا، لیکن ایک بانسری کے اندر ایک بڑا چینج آیا میرا، وہ اولیاء کرام کی نظر کرم کی وجہ سے اور ان کی طرف رجحان کی وجہ سے. تو پھر میں نے یہ کلیام شریف پہ بھی ڈیوٹی کی وہاں پہ، اور ایسے اس چیز کے اندر پھر میں نے مطلب سفر شروع کر دیا. تو قائل کرنے کی بات جہاں تک ہے تو لوگوں کو میں نے قائل بھی کیا، اور پھر میں نے ایک اپنا جہان بنایا. موسیقی کو ایسے لوگوں سے ہٹا کے ایک علیحدہ جگہ پہ اس کو بسایا. اور اس کی مطلب دیکھیں نا، ابھی آپ اگر اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ کرکٹ آپ گراؤنڈ میں ہی کھیل سکتے ہیں، آپ کبھی بھی محلے میں کھیلیں گے تو آپ کو یا مار ہی پڑے گی یا پھر نقصان ہوگا یا چوٹ لگے گی جو بھی ہے. تو اس کا ایک اسپیسیفک ایک اسٹیڈیم آپ کو بنا کے دیا کہ آپ نے وہاں کھیلنا ہے. تو پھر میں اداروں میں چلا گیا. جب مجھے کسی نے کہا کہ بانسری تو ویسے اجاڑ کا ساز ہے، تو بیٹا بہتر ہے کہ اس کو یا تو پھر کسی ٹی وی ریڈیو میں جا کے بجاؤ، تو پھر جا کے، نہیں تو یہ تو تمہیں اجاڑ کے رکھ دے گی. میں نے کہا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو کس طرح لے کے چل رہا ہوں. اگر تو اجاڑ کی بات ہے تو ہم درد کو لیتے ہیں نا، تو اگر ایک پین ہے تو پین کو اگر ایکسپریس کرتے ہیں تو پین تو اللہ کی طرف ہی لے کے جاتا ہے نا. آپ اللہ کا راستہ بھی درد کا راستہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ بانسری مجھے پین کی طرف لے کے گئی ہے، اور ابھی تک پین والا ہی سفر چل رہا ہے.